جب برصغیر میں پاکستان کا نعرہ لگا تو لاکھوں مسلمانوں نے خوشی سے نعرے بلند کیے، لے کے رہیں گے پاکستان۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت سے بڑے دینی علماء پاکستان بننے کے خلاف تھے؟ آخر کیوں؟ کیا وہ مسلمانوں کے دشمن تھے یا پھر ان کی نظر میں کچھ ایسا تھا جو ہم آج بھی نہیں سمجھ پائے؟ آئیے جانتے ہیں وہ اصل کہانی جنہوں نے کئی علماء دین کو قیام پاکستان کی مخالفت پر مجبور کیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا موقف واضح تھا، پہلے انگریز سے مکمل آزادی حاصل کرو، اسے ثالث نہ بناؤ۔ وہ کہتے تھے کہ انگریز چلا جائے، اس کے بعد ہم آپس میں فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آزادی کس انداز میں لینی چاہیے اور کن علاقوں پر ہمارا حق بنتا ہے۔ انہیں اس تقسیم کے نقشے پر شدید اعتراض تھا اور جلسوں میں بار بار کہتے تھے کہ جس پاکستان کی بات کی جا رہی ہے اس کے بننے کا یقین مجھے اتنا ہے جتنا کل سورج طلوع ہونے کا یقین ہے۔ لیکن ساتھ ہی سوال اٹھاتے، اگر تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہوئی تھی تو پھر آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان بھارت میں کیوں آباد ہیں؟ علماء کرام کو خدشہ تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو لاکھوں مسلمان جو بھارت میں رہ جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ وہاں محفوظ رہیں گے؟ علماء کا ماننا تھا کہ ان مسلمانوں کو چھوڑ کر جانا ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے تو یہاں تک کہا، پاکستان بنے گا تو ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ کئی علماء یہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ جس کی قیادت محمد علی جناح کر رہے تھے وہ صرف اسلامی نعرہ استعمال کر رہی ہے، جبکہ اصل میں ان کا نظام مغربی طرز کا ہوگا۔ علماء کا سوال تھا، کیا ایک سرکولر قیادت واقعی اسلامی ریاست بنا سکتی ہے؟ ان کے مطابق بغیر شریعت کے اسلامی ریاست کا دعویٰ صرف سیاست ہے۔ علماء کا ایک اور اعتراض یہ تھا کہ پاکستان کو سیاسی نعرہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین کو سیاست سے الگ نہ سمجھا جائے، لیکن دین کو صرف سیاست کے لیے بھی استعمال نہ کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مذہب کو صرف عوام کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو بعد میں عوام مایوس ہوگی اور دین بدنام ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو انہی علماء میں سے کئی نے کہا، اب جب وطن بن گیا ہے تو ہم اسے اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت اہل حدیث اور دیگر دینی جماعتیں ملک کے آئین و قانون میں اسلامی شریعت شامل کروانے میں آگے بڑھی۔ یعنی مخالفت دشمنی نہیں تھی بلکہ احتیاط اور نظریاتی اختلاف تھا۔ پاکستان کے خلاف علماء کی رائے صرف انکار نہیں تھی بلکہ ایک خاص سوچ تھی۔ وہ سوچ یہ تھی کہ فیصلہ جذبات سے نہیں، عقل اور تجربے سے کرنی چاہیے۔ آج جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ لوگ دشمن نہیں تھے بلکہ ان کا نظریہ مختلف تھا۔ ان کے اختلافات میں ہمارے لیے آج بھی سبق ہے کہ دین، سیاست اور ملک جیسے اہم فیصلے صرف نعروں سے نہیں، سمجھداری اور اتحاد سے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔